اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ اس سپارے میں سورۃ بقرہ کے 16 رکوع شامل ہیں۔ ان رکوع میں رکوع نمبر 17 سے لے کر رکوع نمبر 32 تک ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور قرآن کے اس پیغام کو بہترین طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 تا 147، تحویل کعبہ اور تحویل امت کا بیان اس رکوع میں دیا گیا، ڈیٹیل سے بتا دیا گیا۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، پھر تحویل کعبہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اسی موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیلی نہیں ہے بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، اور یہ اعزاز جو ہے اب مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو دے دیا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ دین حق کی تبلیغ کریں، اس پر عمل کریں، اس کے نفاذ کے ذریعے نوح انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں۔ اس کے نفاذ کے لیے یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، عورتوں نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ پیغام پہنچانا ہے، اور مردوں نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے۔ پچھلی امت کی معزولی اسی لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ نوح انسانی پر یہ حجت پوری کی جا رہی ہے کہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ یہ ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کے ٹونٹ، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تکلیفیں، بہت دل دکھتا ہے، آپ ایک ٹائم پہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن آپ نے چلتے رہنا، استقامت دکھانی ہے۔ بہترین وہی ہے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے اور دوسروں کی تربیت کرتا ہے، اور دین کے نفاذ کے لیے یہ ذمہ داری کو، جو کہ دین حق کی ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے میں یہ انبیاؤں کی سنت ہے۔ یہ بہترین انسان ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اب آگے رکوع نمبر 18 آیت نمبر 148 سے 152 تک صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیا گیا، کہ جس کے ذریعے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے سے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا، ان کو دین کی طرف متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے، آپ کے صحابی بنے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا۔ مطلب کہ ایک دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، دین کو نافذ کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ جماعت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا جائے گا۔ ان کی تربیت اور تزکیہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر ڈالی اور اللہ کی محبت کو ڈالا، اور دین کے لیے مال لگائیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات بھی سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بھی بتا دی، انہیں دین پر ثابت قدم رہنے کا بھی بتا دیا، اور ان کا دین پر ثابت قدم رہنا، جدوجہد کرنا، دین حق کو غالب کرنے کا
جو ذریعہ بنے گا، اور آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوے کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر عمل کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمان اسی طرح غلامی کی زندگی جیتے رہیں گے۔ رکوع نمبر 19 آیت نمبر 153 سے 163 تک۔ راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی، کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اسی رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوح انسانی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر اور استقامت کی روش اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن یا 2 دن جوش میں آئے، کام کیا، پھر رک گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نہیں۔ حق کی راہ میں مال اور جان قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ ورنہ جوش میں 1 دن 2 دن دعوت دی، بعد میں یہ کام بہت مشکل ہے، لوگ تو مجھے تانے دیتے ہیں، ٹونٹ کرتے ہیں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ جڑے رہنا، ڈٹے رہنا۔ رکوع نمبر 20 جو ہے آیت نمبر 164 سے 167 تک، قلبی ایمان کیسے حاصل کیا جائے۔ 20واں رکوع ہے یہ، اور یہ اس میں حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کے لیے شعوری طور پر کیسے حاصل شعوری ایمان کیسے حاصل کیا جائے۔ ایمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار نشانیاں پھیلا دی، ان پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتا تو وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والی نباتات، زمین میں پھیلنے والے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرتے ہوئے بادل، سمندروں میں مچھلیاں، سمندروں میں رواں دواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دیتی ہیں۔ اور یہ ایسی عظیم نشانیاں ہیں کہ اگر ان کے بارے میں انسان سوچے تو اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ غور و فکر کر، غور و فکر کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں پر غور سے ایمان حاصل کر۔ اچھے اور سچے اہل ایمان کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب اللہ کی بجائے سیاسی اور مذہبی سرداروں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایسی محبت جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے یہ لوگ، جب ان کے سردار، ان کے ماننے والے، ان کے پیر مرید ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ بد نصیب پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کی ہے۔ ان کی درخواست رد کر دی جائے، انہیں ان کے سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں اور ہمیں آگ میں جلتے رہنے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہمیں اللہ کی غلامی میں آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ کتاب جب زندگی شروع ہوگی، ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے، آپ پلیز جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی اس کی آڈیو سنیں، اس میں ساری حقیقت واضح کر کے بتا دی گئی ہے۔ آگے رکوع نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 168 سے 172 تک عوام اور علماء سو کی گمراہی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اکثریت کی گمراہی کی وجہ کیا بنی ہے۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو کیا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کی پیروی کریں گے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں میری امی ابو ایسی کرتے آئے، میرے دادا دادی نانا نانی ایسی کرتے آئے، ہم تو بس وہ غلط تھے، ہم تو وہی کرتے آئیں گے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے۔ یہ عوام کا حال تھا، علماء کا معاملہ یہ تھا اس وقت اور آج بھی یہی ہے۔ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر اس میں تحریف کرتے تھے، لوگوں کی پسند کے مطابق وہ فتوے دیتے تھے اور اس سے قیمت لیتے تھے۔ ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے تھے۔ افسوس
یہ کیسے نڈر لوگ تھے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں تھے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے تھے. اور آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے، جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں. رکوع نمبر 22 میں کیا بتا دیا گیا آیت نمبر 177 سے 182 تک کہ نیک انسان کون ہے. کہ نیکی کا ایک بہت ہی جامع تصور دیا گیا ہے کہ نیک انسان وہ ہے جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، نیت خالص ہو. وہ انسان دوست ہو اور اپنا مال مستحقین کی مدد کے لیے وہ خرچ کرنے والا ہو، غریبوں میں تقسیم کرنے والا ہو، وہ عبادت گزار ہو اور نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور اس کے معاملات کھرے سچے ہوں، وہ سچ بولنے والا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، حق اور باطل کے معرکے میں حصہ لے. اس دوران آنے والی مشکلات جو ہیں وہ اس پر ثابت قدم رہے اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کا مقابلہ کرے، حق کا ساتھ دے. رکوع نمبر 23 میں آیت نمبر 183 سے 188 تک ہے رمضان، قرآن اور روزے کا بیان. اور الحمدللہ ہم بھی رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان اور روزے کا کیا تعلق ہے، قرآن کا، رمضان کا، یہ اس رکوع میں بہت تفصیل سے بتا دیا گیا کہ قرآن اور روزے کے بارے میں جو ہدایات دی گئیں. رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ کہہ دیا گیا، وہ نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت اس میں رکھ دی گئی اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دے دیا گیا. آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں. ایک روزہ فرض عبادت میں آتا ہے جو صرف رمضان میں ہم رکھتے ہیں، اور دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ حرام اور حرام سے بچا جائے، حلال کو اختیار کیا جائے. جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا گیا ہے اس سے رکا جائے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جائے. دوسروں کا مال ناحق نہ کھائیں. حلال اور حرام کی تمیز بیسیکلی بتائی گئی ہے. اور رمضان کے مہینے کی فضیلت، روزے کی فضیلت، اور کس طرح رمضان کے مہینے کو قرآن کی وجہ سے فضیلت دی گئی، وہ ساری تفصیل اس میں ہمیں ملتی ہے. رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189 سے 192 تک اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم یہاں پہ دے دیا گیا کہ مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، تو کہہ دیا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبے کے لیے اس وقت تک جنگ کرنی ہے جب تک دین غالب نہ ہو جائے. البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں. یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے اور تمہیں ہلاک کر دیں گے. مطلب کہ جنگ پر نہ جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا باعث ہے. رکوع نمبر 25 آیت نمبر 197 سے 210 کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام پر عمل کرو. پہلے پارے کے اینڈ پہ بھی یہی بات ہوئی، اب دوسرے پارے کے اینڈ پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مناسک حج کا ذکر کر دیا گیا. حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت نکال لیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. کچھ بدنصیب وہاں پر بھی جا کر صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا بتا دی گئی. ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ جو لوگ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی اور ان کی نیکیوں میں بھی بھرپور اجر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اور رکوع کے آخر میں ہمیں حکم دے دیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جب دل کیا یہ کر لیا، جب دل کیا یہ کر لیا. ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ اپنی، کچھ رسم و رواج کی، کچھ آباء و اجداد کی، اور کچھ اپنے نفس کی. ایسی غیر خالص اطاعت جو ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز جو ہے پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. رکوع نمبر 26 میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے آیت نمبر 211 سے 216 تک جنت کا حصول آسان نہیں ہے. کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہے اور مال اور جان کی بازیاں انہوں نے لگا دی.
جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو، ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا باعث بن جائے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہ بات واضح کی گئی ہے. رکوع نمبر 27 کو لے لیتے ہیں، آیت نمبر 217 سے 221. کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں. پھر اس میں بتا دیا گیا کہ محترم مہینوں میں جنگ، شراب، جوئے کی حرمت، یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات بتا دیے گیا. حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد کر دیا گیا. ان مہینوں میں جنگ کرنا منع کر دی گئی. جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ ہیں، ان کا جو جرم ہے وہ بڑے ہیں. اور یہ چیز واضح کر دی گئی کہ جنت کے صحیح امیدوار لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اور پھر رکوع نمبر 28 اینڈ آیت نمبر 222 سے 228 میں خواتین کے متعلق جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کی ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. حیض کی قسمیں بتا دی گئی، طلاق یافتہ خاتون کی عدت اور اس کے احکامات جو ہے سارے، اس کے لیے آپ کو ہماری ریگولر کلاس کو اٹینڈ کرنا پڑے گا. اور رکوع نمبر 29 آیات 229 سے 231 تک طلاق کی اقسام بتا دی گئیں کہ وہ طلاق کے کتنے کیا معاملہ ہوتا ہے. اور 2 طلاقوں تک معاملہ اگر 2 طلاقوں کا ہو تو طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی رجوع کر سکتے ہیں. اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ طلاق جو ہے مغلظ ہے، مطلب کہ اب رجوع نہیں کر سکتی، ختم ہو گئی ہے، سوائے اس کے کہ خاتون کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ شخص وفات پا جائے. صرف آج کل کے کانٹریکٹ کے لحاظ سے نہیں، جیسے آج کل کیا جاتا ہے، یہ وہ سخت گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اتفاقی طور پر اسے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر کی طرف وہ جا سکتی ہے، بلکہ اس کو کانٹریکٹ بنا کر طلاق نہ لی جائے. پھر اگلا رکوع جو رکوع نمبر 30 ہے، اس میں 232 آیت نمبر سے لے کے 235 تک ہے کہ خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بتا دی گیا. رضاعت کا مثال، بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے جتنی بھی ہدایات ہیں وہ ہمیں دے دی گئی. اور رکوع نمبر 31 میں آیت نمبر 236 سے 242 تک رخصتی سے پہلے کی جو طلاق ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اسی طلاق کے حوالے سے ہدایت ہے جو رخصتی سے پہلے دے دی جائے، اس کے بارے میں آیت نمبر 238 میں ساری وضاحت بتا دی گئی. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو. کہ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے. انسان بار بار یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. کہ جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہراتا رہے گا، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کرے گا، وہ اپنے تمام معاملات میں، خواہ وہ معاشی ہوں، وہ عائلی ہوں، وہ خاندانی ہوں، اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. رکوع نمبر 32 آیت نمبر 243 سے 248 تک ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ اہمیت مال کی نہیں بلکہ علم کی ہے، کہ اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر ان کو بشارت دے دی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پر وہ اپنا کیا ہے قرض حسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اور روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا. اور اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بھی دے دی گئی. عبرت کے طور پر ان کو پیش کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین پر فتح دے دی، رفتہ رفتہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے اور انہوں نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہاں وہ آباد ایک مشرک
مشرک قوم ان پر غالب آ گئی اور وہ جو تھے اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے. اللہ نے ان پر موت طاری کر دی اور پھر وہ دوبارہ زندہ کر دیے گئے. انہیں اس چیز کا احساس تک ہی نہیں ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی. اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ جو ہے پیدا ہوا. انہوں نے اسی وقت حضرت سمیول علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی اور نبی نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیا. اور بنی اسرائیل نے اس پہ اعتراض کیا, یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہے. اس پر نبی نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر میں علم کی اہمیت ہے. اللہ نے انہیں علم کی بنیاد پر چنا ہے, ان کو جسمانی قوت کی اعتبار سے چنا ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری تھا. اللہ ہمیں بزدلی, بخل, کیل و قال سے بچائے, اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ تھا آج کے دوسرے سپارے کا اختصار کے ساتھ خلاصہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم سوالات کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ جز نمبر 2 کے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی بہنیں یا کون سے لسنر ہیں جنہوں نے میری اس دورہ قرآن جو مختصر دورہ قرآن ہم نے سٹارٹ کیا اس کو غور سے سنا ہے. آپ کے آنسرز جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے غور و فکر سے, کتنی دلچسپی کے ساتھ لیسن کو سنتے ہیں. آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے انشاءاللہ تعالی. جز نمبر 2 کوشچن نمبر 1. اس دفعہ میں نے آپشنز لکھ دی ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے چوز کرنا آسان ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اب کیا کروں گی میں, آپشن ہی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کریں گے. آپشن ہی دیا کروں گی, 3 آپشنز, 3 یا 4 آپشن ہوا کریں گی, اس میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہوگا. کوشچن نمبر 1, قبلے کی تبدیلی پر بیوقوف لوگوں نے کیا اعتراض کیا؟ آپشن 1, مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی. آپشن 2, مسلمان اپنے پہلے قبلے سے پھر گئے. آپشن 3, مسلمانوں نے یہودیوں کی نقالی کی. آپشن 4, مسلمانوں نے عبادت چھوڑ دی. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. اس کا جواب ہے آنسر بی. آنسر بی کیا جواب ہے کہ مسلمان اپنے پہلے قبلے سے پھر گئے. کوسچن نمبر 2, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کی امامت کے قابل کس صفت نے بنایا؟ 1, حسب اور نسب نے. 2, دولت نے. 3, کامل اطاعت نے. 4, جسمانی طاقت. جواب اس کا ہے آنسر سی, کامل اطاعت انہوں نے کی جس کی وجہ سے ان کو یہ امامت دی گئی. کوسچن نمبر 3, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اولاد کو امامت کیوں نہ ملی؟ کمزور ایمان کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. اس کا جواب ہے آنسر ڈی, ظلم کی وجہ سے. کوسچن نمبر 4, قرآن کے مطابق اصل نیکی یعنی کہ بر کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا, صرف ظاہری عبادات, ایمان, صدقہ, صبر اور نماز, یا صرف روزہ؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. قرآن کے مطابق اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان, صدقہ, صبر اور نماز. کوسچن نمبر 5, مشرق یا مغرب رخ کرنے کی نفی کس آیت میں کی گئی؟ اے, بی, سی اور ڈی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اس کا جواب ہے آنسر سی, آیت نمبر 177 میں. کوسچن نمبر 6, بدلے کے قتل کو روکنے کے لیے کون سا قانون دے دیا گیا؟ آپشن اے, حدود. آپشن بی, قصاص. آپشن سی, جہاد. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ. اس کا جواب ہے بی, قصاص. کوسچن نمبر 7, قصاص کی حکمت کیا بیان کی گئی؟ آپشن اے, خوف. آپشن بی, انصاف. آپشن سی, جان کی حفاظت. آپشن ڈی, سزا. اس کا جواب ہے آنسر سی, جان کی حفاظت.
क्वेश्चन नंबर 8, नापसंद होने के बावजूद कौन सा फर्ज लाजिम किया गया? ऑप्शन ए सदका, ऑप्शन बी हिजरत, ऑप्शन सी रोजा, ऑप्शन डी अल्लाह की राह में क़िताल। जवाब है आंसर डी, अल्लाह की राह में क़िताल। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा गुनाह कत्ल से भी बड़ा करार दिया गया? ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी शिर्क, ऑप्शन सी फितना, ऑप्शन डी चोरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका जवाब है सी, फितना। क्वेश्चन नंबर 10, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? ऑप्शन ए शबान, ऑप्शन बी रमजान, ऑप्शन सी जुल्हिज्जा, ऑप्शन डी मुहर्रम। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जवाब इसका है आंसर बी, रमजान। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मुकम्मल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब से सिर्फ 10 क्वेश्चन ही होंगे, 15 नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा हो गई हैं तो टाइम फिर वो ज्यादा उस पे लग रहा है उसको अनाउंस करते हुए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला तरीका आपके लिए ज्यादा आसान है तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे का जो अगले क्वेश्चन है वो इसी रूटीन से इंशाअल्लाह ताला हम बनाते चले जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जिन्होंने जितनी एफर्ट डाली उतना उन्होंने अपना रिजल्ट अपने सामने देखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में, आपके वक्त में बहुत ज्यादा बरकत डाल दे और रमदान की इस रहमतों, फजीलतों और बरकतों से भरपूर तरीके से फायदा उठाने वालों में शामिल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।